بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم دینی مشغلوں میں، دینی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو امت تک پہنچانے تھے، پہنچا دیے گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان احکام سے ہم محروم رہ جائیں. تو ہمارا منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ شریعت محمدی کو سنیں، عمل کریں اور پھر اس پیغام کو عام کریں. صرف یہی مقصد ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت بچپن میں ہی عطا کر دی. نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، لیکن نبوت کا اظہار 40 سال کے بعد ہوتا ہے. اظہار نبوت 40 سال کے بعد ہوتا ہے. اور پھر جب وحی کا نزول ہوتا ہے اور جب وہ امت کو پیغام دیتا ہے تو اس کو رسالت بولتے ہیں. کچھ نبی کے ساتھ رسول ہوتے ہیں. نبی اور رسول، جس کے پاس رسالت ہو، پیغام امت تک پہنچانے کے لیے ہو، اس کو رسول بھی کہتے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی بھی عطا کیا اور نبوت کے ساتھ رسالت بھی عطا کی. اب ان باتوں کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نبیوں کی بات امت کو بتلاتا تھا، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نیا قانون دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی عمر سے پہلے ایک پہاڑ ہے جبل طور، اس پہاڑ میں ایک گھاٹی ہے، اس کا نام ہے غار حرا. جبل طور پہاڑ کے نیچے ایک گھاٹی، اس کا نام ہے غار حرا. شادی ہو چکی نبی کی، اور نبی کا نبوت سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے معمول یہ تھا کہ وہ غار حرا میں جاتے، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، ہفتہ اسی میں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے. عبادت کیا کرتے تو بات لمبی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت تک وحی تو آئی نہیں، قرآن، نماز، حج، یہ فرائض تو واجب ہوئے نہیں، نبوت ہی نہیں ملی. تو یکسوئی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں سے علیحدہ رہنا پسند کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہاں شراب خوری، جوا خوری، بدتمیزی، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں عام تھی. زمانہ جاہلیت میں اگر ان کے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی تو 40 سال لڑائیوں میں گزار دیتے. ایک دوسرے کے گھاٹ پہ پانی پلانے کو ایک عیب سمجھتے، یعنی ذرا سی باتوں میں 40 سال گزار دیتے تھے. اگر خود مرنے کا وقت آیا تو اولاد کو نصیحت کر کے جاتے کہ فلاں سے دشمنی ہے اور اس سے دشمنی ہی رہنی چاہیے. یعنی بہت ساری خرابیاں تھیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ماحول کو چھوڑ کر تنہائی پسند کرتے تھے. اب وہاں اپنے طور پر اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو یاد کرنا کس لفظوں میں تھا، کن لفظوں میں تھا، کسی روایت میں نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہرکیف
ایک دن اور ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہے اور فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار حرا میں نبی کے سامنے آ گئے. جو سب سے پہلا پیغام تھا امت کو دینے کے لیے، ہمارے لیے سب سے پہلا حکم تھا، سب سے پہلے وحی تھی، سب سے پہلے قرآن کی 5 آیتیں لے کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور یہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. اس بارے میں بعض علماء نے تفسیر ایسی کی ہے کہ شاید آپ کے سامنے تو کبھی نہ آئی ہو. میں ایک انداز بتلا دوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی پر وحی اتری تو نبی نے یوں کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور حقیقتاً پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو اس بات سے ایک مفسر نے یہ تعبیر بیان فرمائی ہے، تفسیر بیان فرمائی ہے کہ نبی نے یوں نہیں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نبی نے یوں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اس کی وجہ کیا بتائی کہ قرآن کا بوجھ اور قرآن کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی میرا سینہ، میرا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کو سینے کی طرف سے پکڑا اور دبوچا، یعنی کہ اپنے سینے سے لگایا اور دبایا. جو اللہ کی نورانیت تھی، اللہ کے احکام تھے، وہ نبی کے سینے میں جبرائیل کے ذریعے سے منتقل کرنے تھے. تو یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ جب 3 مرتبہ جبرائیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا تو جسم کے اندر وہ طاقت اور وہ مضبوطائی آ گئی کہ قرآن کو برداشت کر سکے. قرآن کی دوسری آیت میں آپ نے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہاڑوں کی طرف منتقل کیا اور پہاڑوں سے کہا کہ تم اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، تو انہوں نے منع فرما دیا کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک طاقت اور قرآن کا ایک اس کا بھاری پن ہونا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے احکام امت کو دینے تھے کہ یہ اتنا بھاری طاقتور وزنی ہے کہ اس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو انسانوں کے دلوں میں اس کو اتارا گیا نبی کے ذریعے سے. بہر کیف یہ تفسیر ہو گئی 2 کہ نبی نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو نہیں پڑھ سکتا. تو جبرائیل نے کسی تختی پر لکھا ہوا قرآن نبی کو دکھایا. 5 آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ جبرائیل ہاتھ میں لے کر آئے اور وہ لکھا ہوا تھا اور یوں کہا کہ اسے پڑھو. ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ لکھا ہوا نہیں تھا، جبرائیل نے پڑھ کر سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ آیتیں ہیں تو نبی نے منع فرمایا. بہرحال سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کو جو پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا کہ تم بھی پڑھو، امت کو بھی پڑھاؤ، ساری انسانیت کو پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ. یہ پڑھنا اور پڑھانا فرض قرار دیا گیا. کتنا پڑھنا اور پڑھانا؟ سارے احکام نہیں، ساری شریعت نہیں، اتنا پڑھنا اور پڑھانا ساری امت پر فرض قرار دے دیا گیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو علم کا طلب کرنا فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے. تو جبرائیل نے اقرا کہہ کے نبی کو ترغیب دی اور یہ کہا کہ پڑھو بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے. کون سے رب کے نام سے؟ خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے.
خلق الانسان من علق، اس سے یہ پیغام دیا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، حالانکہ بنایا 18,000 مخلوق کو، لیکن انسان کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ تمہیں ہم نے سب سے بہتر اور اچھا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، والتین کے اندر بتلایا کہ سب سے اچھی شکل و صورت کے ساتھ، سب سے اچھے ڈھانچے میں تمہیں بنایا ہے۔ تو خلق الانسان من علق، کہ انسان کو بنایا ایک جمے ہوئے خون سے، ذکر ہڈی کا بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اگنے والی جسم میں ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیتا، یا اس کے علاوہ گوشت کا ذکر کر دیتا، لیکن خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہیج اور بیکار چیز مانی جاتی ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی چیز سے بنایا ہے۔ پھر آگے دوبارہ ذکر کیا، اقرأ وربک الاکرم، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، سیکھنا سکھانا مشکل نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا مشکل نہیں ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو کرم والا ہے، جو نرم ہے، جو رحم کرنے والا ہے، بڑا آسان تمہارے لیے دین اللہ نے دیا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو 5 آیتیں قرآن کی سب سے پہلے نازل کی ہیں، کہ ان میں ہمیں کس بات کی ترغیب دی ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کتاب کا، جو کتاب کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو کتاب کبھی عدل بدل ہونے والی نہیں، جو کتاب ایک معجزہ بنا کر دیا ہے۔ حکم یہ دیا کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے اور پڑھاؤ اپنے رب کے نام سے۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، قرآن ہمارے زندگیوں سے بھی نکلا، گھروں سے بھی نکلا، ہر جگہ سے قرآن نکل گیا۔ اگر محفوظ رہا، الماریوں میں محفوظ رہا یا موبائلوں میں محفوظ رہا۔ کبھی کسی کو توفیق ہوئی سال بھر میں، کتنی ہوئی؟ صرف سورہ یاسین پڑھنے کی۔ میرے خوب یاد ہے کہ جب گھر سے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو گھروں سے بوڑھی عورتوں کی آوازیں آتی تھی قرآن پڑھنے کی، اور فجر کی نماز کے بعد اگر جماعت بھی آئی ہوتی اور بات چیت ہوتی تو جماعت کے بات چیت ہونے کے بعد امیر صاحب یہ کہتے کہ بھائی ابھی اشراق میں 20 منٹ باقی ہے یا 10 منٹ باقی ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ تو قرآن پڑھیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تسبیح پڑھیں۔ سبھی لوگ اس انتظار میں رہتے کہ اب اشراق کا وقت ہوگا تو قرآن کی تلاوت کر لیں۔ کچھ 10-20 منٹ کے بعد یا اذان کے فوراً بعد مسجد آتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، اور جب اشراق کی نماز پڑھ لیتے 2 یا 4 رکعت جتنی بھی پڑھنی ہوتی، اور پھر امیر صاحب یہ کہتے چلو بھائی اب ملاقات کے لیے جانا ہے۔ لیکن آج ماحول یہ بنا، نماز کے بعد بات چیت ہوئی اور فوراً ملاقات کے لیے نکلے، قرآن سے بھی محرومی اور اشراق سے بھی محرومی۔ دوسری بات کہ ہم نے اگر پوری زندگی، بات سمجھنا تھوڑی کڑوی ہے، پوری زندگی کوئی اردو کی کتاب پڑھی، اس میں نبیوں کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اردو کی کتاب پڑھتے رہیں پوری زندگی، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اس سے راستہ ملے گا، راہ ملے گی، طریقہ ملے گا کہ ہمیں نبیوں نے ہمیں کیا دیا ہے، صحابہ نے ہمیں کیا دیا ہے، ان کتابوں سے راستہ ملے گا، ہمیں اس راستے پر چلنے سے کامیابی ملے گی۔ اور قرآن کریم ہم پڑھیں گے، ایک لفظ پڑھیں گے تو فوراً 10 نیکی ملیں گی، 2 حرف پڑھیں گے فوراً 10 نیکی ملیں گی، 20 نیکی ہو گئی۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تب نیکیاں ملیں گی، بغیر سمجھے پڑھیں گے تب نیکی ملے گی، رٹ کے پڑھیں گے تب نیکی ملے گی۔ بات سمجھنا، اگر قرآن ہم نے نہیں پڑھا
اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، حکم دے دیا پڑھو پڑھو۔ ابھی میں نے بتلایا نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، گویا کہ نبی نے 40 سال کے بعد پڑھا، اگرچہ جبرائیل پیغام لے کر آئے اللہ نے پڑھایا، لیکن 40 سال کے بعد پڑھا۔ ابو بکر نے 40 سال کے بعد پڑھا، حضرت عمر نے، حضرت علی نے، کسی نے 30 سال کے بعد پڑھا، کسی نے 60 سال کے بعد پڑھا۔ نبی نے جو تعلیم دی ہے، نبی نے جو احکام دیا ہے، وہ 40 سال کے بعد دیا، گویا کہ 40 سال تک نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ ہم یہ خیال کریں کہ بچپن میں پڑھتے تو پڑھ لیتے، اب کیا پڑھیں؟ جب نبی نے 40 سال کے بعد پڑھا تو ہمیں بھی 40 سال کے بعد پڑھنا چاہیے، اگر ہم 40 سال تک نہ پڑھ سکیں تو گویا کہ یہ پیغام دیا کہ پڑھو۔ اب ہم نے کیا کیا؟ کچھ دیر ہم مشورے میں بیٹھے، کچھ دیر دین کی مجالس میں بیٹھے، جلسے میں شریک ہوئے یا اجتماع میں شریک ہوئے، ہم نے سوچا کہ ثواب کما لیا۔ ہم نے سنا ہے، صرف میں جو بات بتلا رہا ہوں ان باتوں کے سننے کا کوئی ثواب نہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کا ثواب ہے، سننے کا کوئی ثواب نہیں۔ پوری کتاب پڑھ ڈالو، کوئی ثواب نہیں۔ اس کتاب میں کیا بتلایا؟ اس میں بتلایا سبحان اللہ پڑھنے پہ یہ ثواب، الحمدللہ پڑھنے پہ یہ ثواب۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی ثواب نہیں۔ ایک بات پوری کر رہا ہوں میں، کئی مہینے سال گزر گئے تقریباً، جیسے ایک عورت آئی میرے پاس، یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں کچھ دلچسپی ہو اور پتہ چلے کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمر کتنی؟ میں نے اندازہ کیا تقریباً 60 سال ہو گئے، بوڑھی عورت۔ میں نے ایک آیت بتلائی کہ تمہیں یہ پڑھنی ہے، کوئی کام ہوگا میرے ذہن میں نہیں، کسی کام کے لیے آئی، میں نے بتلایا یہ آیت پڑھنی ہے تمہیں، ہر نماز کے بعد اتنی بار یہ آیت پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا میں تو قرآن پڑھی ہوئی نہیں، میں تو قرآن نہیں پڑھی ہوئی۔ میں نے کہا پڑھی ہوئی ہو یا نہ ہو، اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ آیت پڑھنی پڑے گی۔ ڈاکٹر بتائیے ٹیبلیٹ کھانی ہے، کڑوی ہے، بخار اتر، آپ کو چاہیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو چاہے انجیکشن لگے یا آپریشن ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کو کرنا پڑے گا اگر ٹھیک ہونا ہے، نہیں ہونا تو جائیے، چھٹی آپ کی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے، اس کام کے لیے یہ آیت ضروری ہے۔ ایک دو اور بات بتلائی میں نے کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، آپ صبح سے رٹنا شروع کریں، کسی سے پوچھ لیں، ایک لفظ معلوم کیا، دوسرا معلوم کیا، تیسرا معلوم کیا، 10 دن میں نہ صحیح 20 دن میں یہ آیت یاد ہو جائے گی۔ بہرحال 2-4 باتیں بتائیں، اللہ بہتر جانے۔ 6 مہینے کے بعد واپس آئیں کسی اور کو لے کر، یوں کہا کہ میرا تیسرا پارا میرا لگ رہا ہے اور میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ بوڑھی عورت جس کی زبان بھی نہیں پلٹ رہی، لیکن اس نے اس بات کو دل پہ لیا اور یہ سوچا کہ جب یہ احکام، یہ پیغام اللہ نے نبی کو دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے، تو میں کیوں نہ پڑھوں، میں کیوں ان پڑھ رہ جاؤں، میں بھی پڑھوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو عام کریں، اللہ کے احکام کو پڑھیں، اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو پورا کریں۔ آج ہم نے سوچا 4 رکعت 2 رکعت نماز پڑھی، گھر جا کے موبائل میں کوئی تقریر سن لی یا کوئی عمل سن لیا، بس بری ہو گئی۔ اس نے تو سنایا ہمیں، جس نے سنایا اسے مل گیا، ہم نے تو سنا ہے، صرف ہمیں اس کو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ہرگز نہ چھوڑیں، ہمارے دوسرے کام، دوسری چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں، وہی ماحول لے کر آ جاؤ جو آج سے 15 سال پہلے تھا۔ کیسا دل لگتا تھا، گھروں میں قرآن پڑھی جاتے تھے، مسجدوں میں قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج اگر 10 قرآن شریف مسجد میں رکھے ہیں تو پورے سال وہ 10 قرآن گردے میں تو جم جائیں گے، صفائی نہیں ہوگی۔ رمضان میں ہو سکتا ہے پڑھے جائیں، اب تو ایسا لگتا ہے شاید رمضان میں بھی وقت نہیں ملتا آپ کو، ورنہ روزانہ قرآن پڑھے جاتے تھے۔ جو ایک پارا الگ الگ ہوتا تھا انہیں بھی تلاش کرتے تھے، آپس میں کہتے تھے بھائی میرا 9واں پارا ہے، مجھے دے دے 9واں پارا، کہاں چلا گیا؟ آپ کے یاد ہے یہ مسجدوں میں ہوتا تھا، بچے بھی بڑے بھی سب قرآن پڑھتے تھے فجر کے بعد۔ اللہ نے کسی کو توفیق دی تہجد میں آتا تھا، قرآن پڑھتے تھے۔
اب ہم نے سوچا صبح 3 تسبیح پڑھ لی، شام میں 30 تسبیح پڑھ لی، بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ حق تو ہمارا موت تک ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ زندگی ہمیں کرائے پہ دی ہے، کرائے پہ، کہ اسے استعمال جیسے کرنا چاہو تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی پرہیز ہم کسی سے ادھار لے آئیں کہ ہمیں پرہیز کرنی ہے ایک جوڑی کپڑے پہ، کہہ کے لاتے ہیں کہ ایک جوڑی کپڑے پہ صرف پرہیز کرنی ہے، لیکن گھر میں عورتیں کیا کرتی ہیں، بچوں کے بھی بڑے کے بھی، کہ لائٹ نہ چلی جائے، پرہیز والا نہ آ جائے، جلدی جلدی بہت سارے کپڑوں پہ پرہیز کر دی کہ ادھار کی آئی ہوئی ہے، منگی ہوئی ہے، کہ جلدی جلدی پرہیز کر لیں کوئی کپڑا نہ رہ جائے۔ یہ زندگی ہماری منگی ہوئی ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، جلدی جلدی عمل کر لو تاکہ ہمارا نامہ اعمال پر ہو جائے، ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں۔ اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ کو منا لو، رب کو منا لو، حقیقتاً وہی ہمارا رب ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اتنا کریم رب ہے، جب تم اس کے نام سے پڑھو گے تو وہ کرم کرے گا، وہ رحم کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں، دیکھا دیکھی نہ کریں، دین کو سمجھیں پھر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق دے۔